صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ قوم اور مسلح فوج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے تھی۔ بچوں اور خواتین سمیت 40 معصوم شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست انجام دے گی۔ معرکہ حق کے دوران وطن کا دفاع۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فوج کے 11 جوانوں نے شہادت کا تمغہ سینے پر سجایا۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ شہداء میں آرمی کے 6 اور ایئر فورس کے 5 اہلکار شامل، 78 اہلکار زخمی ہوئے۔ بھارتی حملوں میں 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 عام شہریوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ 121 زخمی۔ ترجمان شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اراکین پارلیمنٹ کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ ہینا ربانی کھر بولیں کہ بھارت کا گناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا۔ پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سفارتی سطح پر بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ بھی اب مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہا ہے۔ مودی کے دن گنے جا چکے، فیصلہ بھارتی عوام کریں گے۔ بھارت میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مودی کے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا جتنا معاملہ بکھر چکا ہے نریندر مودی سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری نقصان اٹھایا، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ مذاکرات میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سامنے آنے چاہیے۔ پاک فضائیہ کی فیصلہ کن برتری دیکھ کر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ نے فون کر کے بتایا کہ مودی سرکار سیز فائر چاہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو، کہا ہم نے جوابی حملے شروع کیے تو عالمی برادری حرکت میں آئی۔ ہم نے اپنی برابری کی پوزیشن اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ پہلے ہی واضح کر چکے کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا اعلان جنگ ہوگا۔ خطے کے امن کے لیے مذاکرات کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ جنگ بندی ہو گئی، اب معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بھارت کو جارحیت کا منہ توڑ جواب ملا۔ آپریشن سندور تندور بن گیا۔ مودی کی تقریر شکست خوردہ تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا وہ سمجھتے تھے فلموں کی طرح پاکستان کو ہرا دیں گے، یہ صرف فلمیں ہی بنا سکتے ہیں۔ تمام آپریشن نواز شریف کی نگرانی میں ڈیزائن ہوا۔ حکمت عملی کے لیے شہباز شریف پارٹی قائد سے مشاورت میں تھے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں شہریوں کی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی، پھول نچھاور کیے۔ سیالکوٹ میں قومی پرچم اٹھائے بچوں کا پاک وطن سے محبت کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ اربوں ڈالر کے معاہدے متوقع۔ غزہ کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ امریکی صدر قطر اور متحدہ عرب امارات کے بھی دورے کریں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ہدایت پر ڈومیسٹک ٹیموں اور چیمپئنز کپ کے لیے بنائے گئے 5 مینٹورز کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ مصباح الحق اور سرفراز احمد کو دوسرے عہدے دیے جانے کا امکان۔ نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عاقب جاوید کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا۔ اور PSL 10 کا میلہ سجنے کو تیار۔ بقیہ میچز کا آغاز 17 مئی سے ہوگا۔ چیئرمین PCB کا اعلان، ٹائٹل مقابلہ 25 مئی کو ہوگا۔ سٹار بیٹر ڈیوڈ وارنر کا پاکستان دوبارہ آنے کا اعلان۔ بین میکڈرموٹ بھی پاکستان سپر لیگ جوائن کرنے کو بے تاب۔
بھارتی جارحیت کے دوران پوری قوم متحد رہی، مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اجاگر ہوا، سرحدوں پر چوکس غازیوں نے دشمن کے ارادے مٹی میں ملا ڈالے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی بدترین شکست، رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز کی مالیت میں مسلسل کمی، مزید 4.7% گر گئی۔ ایک ہفتے کے دوران کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں 8% سے زائد کمی ریکارڈ۔ معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ نے بھارت کے 3 رافیل طیارے گرائے تھے۔ سیز فائر کے بعد آزاد کشمیر کے بیشتر اسکولز کھل گئے، پہلے روز حاضرین معمول سے کم۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا برنالہ میں اگلے مورچوں کا دورہ، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش، شہداء کے لواحقین میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ مسلح فوج کی محنت رنگ لائی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی۔ بین الاقوامی سطح پر ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے خطے میں تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ترکی کے سفیر ڈاکٹر عرفان سے گفتگو، برادر ملک کے سفیر نے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی تعریف کی، کہا ترکی اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے۔ علیمہ خان کے لیے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL سے نکالنے کا حکم دے دیا، بیرون ملک جانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطیٰ، سعودی عرب پہنچ گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول، ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ گلف سمٹ میں بھی شرکت کریں گے، قطر اور UAE کا دورہ بھی کریں گے۔ حماس کی جانب سے رہا کیا گیا امریکی یرغمالی اسرائیل پہنچ گیا، ایڈن الیگزینڈر کو قطر بھیجا جائے گا، جہاں اس کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ اسرائیل کا مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وفد قطر بھیجنے کا اعلان، یرغمالیوں کی رہائی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 22 فلسطینی شہید، تعداد 52,862 تک جا پہنچی۔ پھر سیٹی بجے گی، پھر سٹیج سجے گا، پاک بھارت جنگ بندی کے بعد PSL 10 کا میلہ سجنے کو تیار، بقیہ میچز کا آغاز 17 مئی سے ہوگا، چیئرمین PCB کا اعلان۔ ٹائٹل مقابلہ 25 مئی کو شیڈیول، ایونٹ وہیں سے شروع ہوگا جہاں روکا گیا تھا۔ محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر پیغام، سٹار بیٹر ڈیوڈ وارنر کا پاکستان دوبارہ آنے کا اعلان، بین میکموڈ کا بھی پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار۔ سعودی پرو لیگ میں النصر نے گولز کی برسات کر دی، الاخدود کو 9-0 سے رون ڈالا، اسٹار فٹ بالر ساڈیو مانے نے 4 گول داغے، الہلال نے العروبہ کو 4-0 سے شکست دی، پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کا دوسرا، النصر کا تیسرا نمبر۔ اور اٹالین اوپن میں ارینا سبالنکا کی کامیابیاں جاری، بیلاروس کی سٹار پلیئر نے آخری 8 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی، امریکہ کی کوکو گاف اور اٹلی کی جاسمین کی پیش قدمی، مردوں کے مقابلے میں ٹاپ سیٹ ینگ سنر نے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔